آج 4 ربیع الاول پہلا منگل کا بابرکت دن ہے۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، بس اتنا سا عمل مگر اس کاجر ایسا کہ عقل حیران رہ جائے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو ساری عمر مانگتے مانگتے بھی نصیب نہ ہو سکا۔ وہ دعائیں جو برسوں سے آسمان کے دروازوں پر رکی ہوئی ہیں، جن پر آپ نے بے شمار آنسو بہائے، اس وظیفے کی برکت سے قبولیت کا پروانہ لے کر لوٹ آئیں گی۔ خدا را اس دن کو، اس موقع کو ضائع مت کرنا، شاید یہی وہ موقع ہو جس کے بعد ندامت کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ربیع الاول منگل کا دن ہے اور آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا نہایت خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی برسوں سے نہ پوری ہوئی حاجتیں، ادھوری خواہشیں اور وہ تمنائیں جو آج تک پوری نہ ہو سکیں، اللہ کے حکم سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لے، برسوں سے رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے معاملات سنور جائیں گے اور وہ نعمتیں نصیب ہوں گی جن کے لیے آپ نے ساری عمر در در دعائیں مانگی مگر حاصل نہ ہو سکیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ اتنا مؤثر اور مجرب وظیفہ ہے کہ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ رخصت ہو جاتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، وہاں سے جادو کے اثرات، جنات کی بندشیں، رشتوں کی رکاوٹیں، نحوستیں اور بے برکتیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، اور اس گھر میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ خدا را اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے دکھ، درد، تکلیفیں، بندشیں اور رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ الجھن ہو، نہ بیماری ہو، نہ پریشانی ہو، نہ تنگ دستی ہو، ایسی زندگی کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی انسان کا محتاج نہ ہونا پڑے، اور مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا، تو آج میرے کہنے پر اس باکمال وظیفے کو ضرور پڑھ لے۔ میرا رب آپ کو دکھوں سے نجات دے گا، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا، پریشانیوں، قرض، غربت اور تنگ دستی سے خلاصی عطا فرمائے گا، اور آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایسی زندگی کہ آپ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ رہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سراپا برکت، عظمت اور فضیلت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ قبولیت کا ہے۔ اگر ان بابرکت لمحات میں آپ اپنی دلی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی ادھوری تمنائیں مکمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے کام سنوارنا چاہتے ہیں، تو آج 4 ربیع الاول منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر ادھوری حاجت پوری فرمائے گا، آپ جو مانگیں گے عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس بابرکت مہینے میں فضیلتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانے پانا چاہتے ہیں اور برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کے ناموں کا ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اپنے دکھ، اپنی مشکلات اور اپنے مقاصد اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ رزق تلاش بھی کرو اور مجھ سے مانگو۔ اللہ روزی دیتا ہے اور وسیلے سے دیتا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، چاہے تو بیٹھے بیٹھے بھی عطا کر دے، لیکن ہمیں محنت بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اسے بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ آپ محنت کریں، حلال کمائیں اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں، بہت جلد قرض، غربت اور تنگ دستی سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو پورے سال کے فائدے سمیٹ لیں گے، کیونکہ یہ دن اور یہ رات قبولیت کی ایسی گھڑی ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں پا لیتا ہے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے اس وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں، مصیبتوں، مایوسی اور ڈپریشن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو خدا را آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ ربیع الاول کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے گا۔ یہ سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو تمام دن اور راتیں اللہ ہی کی ہے، مگر اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اسی لیے کسی رات کو شب برات اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بندے پر ہے کہ وہ ان لمحات سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے پاکستان،
انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کہیں اور، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 4 تاریخ منگل کا دن آ جائے، آپ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی، دکان، دفتر، سفر، چلتے پھرتے پڑھ لیں، مگر آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ بابرکت وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے ہی مفید اور مجرب وظائف اور اعمال روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتا رہوں گا۔ آج 4 ربیع الاول منگل کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی جو سب سے زیادہ فضیلت اور برکت رکھتا ہے وہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے دوران دل اور زبان دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور محبت کا احساس رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیوں سے نجات، دل کی سکونت اور اللہ کی خاص برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب میرے ساتھ ایک بار حصول ثواب اور برکت کی نیت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے خاص مقصد یا خاص حاجت کی نیت کریں۔ اپنے مقصد کو دل و دماغ میں واضح رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے خلاصی کے لیے پڑھیں، اگر بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھیں، اور اگر آپ جوان بیٹیاں یا والدین رشتوں کی پریشانیوں میں ہیں تو والدین پڑھیں یا بیٹیاں خود پڑھیں، تاکہ اللہ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے۔ اسی طرح اگر کوئی جوان بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، بڑی بڑی سفارشیں کروا رہا ہے یا رشوت تک دینے کی کوشش کر چکا ہے مگر پھر بھی معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو بھی اس خاص مقصد کی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے اس میں برکت، خیر اور سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تو اب اپنی آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور دل کی گہرائی سے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور ہر دلی خواہش چاہے وہ کتنی ہی دیر سے اٹکی ہوئی کیوں نہ ہو اللہ کے فضل سے حاصل ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو یا نرینہ اولاد ہو، اور آج یہ ممکن ہے کیونکہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے رب کریم سے وہ مانگے جو ناممکن لگتا ہے، اور یہ وظیفہ نسلوں کو رزق، دولت اور برکت سے مالا مال کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ دل کی گہرائی سے اللہ کے حضور اپنا مقصد اور حاجت پیش کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے سب کچھ ممکن کر دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ لیا تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔
जिसे पढ़ते ही अल्लाह तकदीर बदल देता है, मुकद्दर संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन ना आए वो आज सूरह कौसर पढ़ कर देख ले, क्योंकि ये सूरत रिज़्क और बरकत के हवाले से बहुत ख़ास है। अर्श इलाही पर बैठे रब को राज़ी कर देती है और उसे दौलत का सरचश्मा, ख़जाना और कामयाबी का राज कहा जाता है। ये सूरत पढ़ने वाले को कभी किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ता। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। सूरह कौसर 33 बार पढ़ते ही अल्लाह की तरफ से दिल पर सुकून नाजिल होता है। पढ़ने वाले को सुकून वाली ज़िंदगी नसीब होती है और बंदा तमाम परेशानियों, गमों और मुश्किलात से निकलकर अल्लाह की रहमत और सुकून के हिसार में आ जाता है। जब आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर 33 बार पढ़ ली तो तीसरे नंबर पर आपने एक और वजीफ़ा पढ़ना है जो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है, और वो सिफ़ाती नाम या रज़्ज़ाक़ु, या गनिय्यु, या मुग़निय्यु हैं। जिस घर में अल्लाह के इन 3 नामों का वजीफ़ा पढ़ा जाता है वहाँ रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। घर का हर फर्द बरकत और खुशहाली से मालामाल हो जाता है। और आज तक जिसने ये वजीफ़ा पढ़ा अल्लाह ने उसे बुलंद मुकाम अता फरमाया। अगर आप भी अपनी गुर्बत से निकलना चाहते हैं, फ़कीरी से बादशाही की ज़िंदगी चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों और मोजज़ात का मुशाहिदा करना चाहते हैं, तो या रज़्ज़ाक़ु, या गनिय्यु, या मुग़निय्यु को पढ़ कर देखें। आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिज़ा फरमाएं। या रज़्ज़ाक़ु, या गनिय्यु, या मुग़निय्यु 1 बार, या रज़्ज़ाक़ु, या गनिय्यु, या मुग़निय्यु 2 बार, या रज़्ज़ाक़ु, या गनिय्यु, या मुग़निय्यु 3 बार। इस तरह आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी ज़ुबान से या रज़्ज़ाक़ु, या गनिय्यु, या मुग़निय्यु पढ़ते हुए, रोते हुए, तड़पते और आंखों में आंसू लेकर रब्बे करीम से मांगते हैं तो अल्लाह ताला झोलियाँ भर भर कर अता फरमाता है। जब रब देने पर आता है तो न शक्लें देखता है न आमाल, बल्कि अपने बंदे की नीयत और दिली आजिज़ी देखकर छप्पड़ फाड़ कर रिज़्क और बरकत अता फरमाता है। ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब की बारगाह में दुआएं कबूल हो रही हैं, तो फिर क्यों ना रब के हबीब के सदके इस ख़ास मौका पर अल्लाह के 3 नाम पढ़कर अपनी हाजतें और मकासद मांग लिए जाएं। जितनी तवज्जो, दिली आजिज़ी और आंखों में आंसू लेकर ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, इसकी तासीर उतनी ज़्यादा होगी। पहले नंबर पर आपने 11 बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है और तीसरे नंबर पर 21 बार या रज़्ज़ाक़ु, या गनिय्यु, या मुग़निय्यु को पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से मुकम्मल पढ़ लें तो आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ें, वही दरूद जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे। जो भी दुआ आप मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं और जैसा मांगना चाहते हैं मांग लें। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन याद रखें कि अल्लाह के ख़जाने वसी व अरीज़ हैं, और जब वो देने पर आता है तो ना शक्लें देखता है ना अमाल, बल्कि छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगना है, क्योंकि मेरा रब बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरी भी और आपकी भी मांगी हुई हाजात अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर करे और जो नहीं मांग सके उसे अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।